على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. وہ سزا روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان پہ لبگشائی کی جزات کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو آپ حضرات بغور سنیں اور اس پر عمل کریں. خالق السماوات والارض امت مسلمہ اور اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ ہمیشہ توبہ سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس تحفہ کی فضیلت روز محشر کی طرح آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا, زکات کو فرض پر نازل فرمایا, روزہ کو فرض پر نازل فرمایا, تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو یتیم کی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے, یہ تحفہ بہت ارفع ہے. اعلیٰ و ارفع شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. عزیزان گرامی, نماز ایمان اور توحید کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کئی بڑی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ترجمہ, اے مومنو صبر و نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بشارت دی, معراج کے تحفہ کا ذکر کیا تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ, اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں جنت حاصل کرنے کا واسطہ مل گیا. اب تو ہمیں جنت حاصل کرنے کا راستہ مل گیا. اب تو ہمیں خدا سے محبت کرنے کا راستہ مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا راستہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, 500 نماز کا ثواب ملے گا. عزیزان گرامی, کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا. کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا. کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی ہے, ائمہ مجتہدین نے بھی نماز ادا کی ہے, اولیاء کرام نے بھی نماز ادا کی ہے, بزرگان دین بھی نماز ادا کی ہے. کوئی بتا دے کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو, کوئی ولی بغیر نماز کے ولی بن گیا ہو, کوئی قطب بغیر نماز کے قطب بن گیا ہو, کوئی ابدال بغیر نماز کے ابدال بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے, نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے, نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو, یعنی قبر میں. نماز مسائل و پریشانی کو ٹال دیتی ہے, نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز ایک ایسا تحفہ ہے جسے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, نمازی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کون متقی ہے, کون شقی ہے, کون مسلم ہے, کون غیر مسلم ہے, کون انسان ہے, کون شیطان ہے. یہ فیصلہ, یہ امتیاز نمازی سے ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کی بات نہیں کرتا. مشکوٰۃ شریف اٹھاؤ, صفحہ نمبر 58 پر دیکھو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بین العدل و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ترجمہ, بندے اور کفر کے درمیان صرف نمازی کا ترک کرنا ہے. ترجمہ, جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قرۃ عینی فی
کس طرح نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب بندہ رب کریم کے دربار میں اپنا سر کو خم کرتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. جب بندہ ترک الصلاۃ کرتا ہے یعنی نماز چھوڑتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہے. جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. بندہ رحمت خداوندی کا مہور بن جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے. وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شہیدان اسلام قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا. بیٹا باپ کا نہ ہوگا, بیٹی ماں کی نہ ہوگی. انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے. ہر شے نفسی نفسی پکارے گی. اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر آپ کی نماز درست نکلی تو تمام اعمال درست ہے. اگر نمازی خراب نکلی تو تمام اعمال بیکار ہے. اگر آپ کی نماز قبول ہے تو حج بھی قبول ہے, روزہ بھی قبول ہے, زکات بھی قبول ہے, صدقہ بھی قبول ہے, فطرہ بھی قبول ہے اور دیگر اعمال صالحہ بھی قبول ہے. اگر آپ کی نمازی خراب نکلی تو سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے گا. سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا امتحان آسان فرمائے. آج کے دور میں مسجدیں بہت خوبصورت اور عالیشان بنائی جاتی ہے مگر اس میں نمازی کا پتہ نہیں. بعض جگہ تو مسجد عالیشان ویران اور قبرستان نظر آتی ہے. کسی شاعر نے کہا پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, اب مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ایسی ہونی چاہیے کہ جیسا کہ حضرت الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و جگر میں تھی. حضرت الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امامت فرما رہے تھے. آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, آپ زخمی ہو گئے. فوراً عبداللہ بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کر دیے اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا, نماز کی فکر کرو. اس لیے کہ جان دی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. اس کی وجہ سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے. غشی کے ازالہ کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نعم الحق فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. ترجمہ جس نے نماز ضرور پڑھنی ہے, جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے. جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں. ایسے زندگی میں کیا وجہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے. صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا. صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا. بے نمازیوں کو تو زمین بھی ناپسند کرتی ہے. اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اسی واقعہ کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. حضرت فاروق رضی اللہ